کسی کو ایک دوائی سے آرام آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بھی اسی دوائی سے آرام آ جائے گا. کیا شوگر کے کیس میں یہ بات درست ہے؟ ایک بندے کو ایک دوائی سے آرام آیا ہے تو سب کو اسی سے آ جائے گا، ایسا نہیں ہے. ایک دوائی جو آپ کو سوٹ کر رہی ہے ہو سکتا ہے مجھے سوٹ نہ کرتی ہو. کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو تھوڑا سا شوگر تک لے جاتی ہیں؟ ہر 5 میں سے تقریباً 3 لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، ان میں سے ایک تو لازمی پری ڈائبٹک ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا. کئی بیماریاں ہیں جن میں جو ہے وہ اسٹیرائڈ کا استعمال کرایا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی گفتگو سے، جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج کل ایک پرابلم جو ہمارے ہاں بہت کامن ہے، بلکہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو اس کا مسئلہ ہے یا وہ اس کے قریب ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میں ڈائبٹیز کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ایک بہت کامن پرابلم ہے اس وقت پاکستان اور ورلڈ وائڈ بھی. ظاہر ہے کہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ اس کی اویئرنیس پہ بھی کام کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کا لائف سٹائل ہے، ڈائٹ ہے، لیکن ایک پراپر گائیڈنس، اور پھر وہ گائیڈنس بھی جو ہے وہ ہر بندے کے لیے اسپیسیفک، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی پہلے سے پرابلم ہے، آپ کی لائف میں کیا کیا چل رہا ہے، اس کے مطابق آپ کو مشورہ دینا، دوائی دینا، ایڈوائس کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 25-26 سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں، کنسلٹیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی بڑی رزلٹ اورینٹیڈ اپروچ ہے. آپ اگر ان کے پیج پہ وزٹ کریں، فیس بک پیج پہ، تو انہوں نے باقاعدہ وہ جو ہے اسکرین شاٹس ایڈ کیے ہوئے ہیں کہ جس میں لوگوں کی شوگر کنٹرول ہوئی ہے، اور بہت ایج کے لوگوں پہ 60، 61، 62 ایجز پہ بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی شوگر بڑی کامیابی سے کنٹرول کی ہے. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے جتنے لوگوں نے شوگر کنٹرول کیا ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے انسولین کے بغیر شوگر کنٹرول کیا ہے. تو یہ ہم ان سے جانیں گے کہ کیسے انہوں نے کنٹرول کی، کیا میجر چینجز یہ لے کے آتے ہیں، کیا کورس یہ کرواتے ہیں، کس طرح سے یہ سارا کام کریں. السلام علیکم ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر، آپ ڈائبٹولوجسٹ ہیں اور پچھلے 26 سالوں سے ڈائبٹیز ایکسپرٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. میں سر آغاز یہاں سے کروں گا کہ اس وقت اس پرابلم کے، ظاہر ہے کہ ایک مس مینجمنٹ ہے باڈی کے اندر، بیماری بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایک مس مینجمنٹ ہے. اس کی سب سے بڑی جو 2-3 وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ اتنی کامن کیوں ہو رہی ہے، اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے؟ دیکھیے، دراصل ڈائبٹیز مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے نا. بالکل. جو کامنلی جو پھیل رہی ہے اور جو اس کا تعلق لائف سٹائل سے بہت زیادہ ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اس کے علاوہ ٹائپ 1 بھی ہے، لیکن ٹائپ 1 جو ہے ایک سلیکٹیو لوگوں کو ہوتی ہے، اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں ہوتی. زیادہ تر ینگ لوگ ہوتے ہیں اور بچے بھی اس میں شامل ہیں جن میں انسولین دی جاتی ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز. لیکن جہاں تک آپ کے کویشچن کا تعلق ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہے ہماری لائف سٹائل کے ساتھ. بالکل. اور وہ ڈائبٹیز جو کہ بہت تیزی سے پاکستان میں، کیا یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ، اس پورے ایریے میں جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اب جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے نا، اس کی آپ نے ریزن پوچھی کیا وجوہات ہے. ایک تو یہ لنک کرتی ہے جینیٹک سے، فیملی ہسٹری کے ساتھ. اگر پیرنٹس میں، بہن بھائیوں میں، گرینڈ پیرنٹس میں اگر ڈائبٹیز ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کو ہو جائے گی، لیکن رسک بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. خطرہ بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا. دوسرا ہے ہمارا لائف سٹائل. دیکھیے، لائف سٹائل میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہماری ڈائٹ ہے. جو آج کل جس تیزی سے فاسٹ فوڈ، فروزن فوڈز، مطلب فروزن فوڈز کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، اور ایکچولی لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے تو وہ بجائے آرگینک کی طرف جانے کے ایک کوئک فوڈ لیتے ہیں، جس میں برگر ہو گیا، شاورما ہو گیا، جو کہ جلدی سے لایا جائے، ہوم ڈیلیوری کرایا جائے اور فوراً کھا کے فارغ کیا جائے. ایک یہ بات. دوسرا، جو کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فیکٹر ڈائٹ میں جو آتا ہے وہ ہے کہ آپ جو ہے نا پروسیسڈ فوڈ جو ہیں وہ زیادہ لے رہے ہیں. یہ انہی میں چیزیں، پروسیسڈ فوڈ میں بیکری کا سامان کا ذکر کروں گا. بیکری اسٹف، اب بیکریوں میں جو ہے آپ دیکھیں روز بروز نئے برانڈس کھل رہے ہیں بیکری کے. اس کے اندر جو کیکس ہیں، بسکٹس ہیں، رس ہے، اور مطلب اس طرح کی جو بیکری آئٹمس ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ، خاص طور پر میرے بچے وہ بہت زیادہ بیکری آئٹمس کھا رہے ہیں جس میں میدے اور چینی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی را شوگر جو سمپل شوگر ہوتی ہے، جو بہت تیزی سے جو ہے وہ آپ کا اسپائک کرتی ہے شوگر لیول، ان چیزوں کا، ان کھانوں کا استعمال بڑھ گیا. تو یہ ایک لائف سٹائل میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا، اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے موٹاپا، اوبیسٹی. جو لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے فاسٹ فوڈ ہے، پروسیس فوڈ ہے،
تو اس میں ان میں اوبیسٹی بڑھ جاتی ہے. جب آپ کی تھوڑی سی فیملی ہسٹری چل رہی ہے, ساتھ آپ تھوڑا وزن آپ کا زیادہ ہے, آپ موٹاپے کا شکار ہیں, تو خطرہ 2 گنا ہو جاتا ہے ڈائبٹیز ہونے کا. بالکل ٹھیک. اور اس پہ اگر آپ اپنی لائف سٹائل میں آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا, آپ جب ہم اپنے زمانے کی اگر بات کریں, اتنا پرانا زمانہ نہیں ہے میرا, لیکن پھر بھی کچھ عرصے پہلے تک, چند 10 سال پہلے, 12 سال پہلے, گراؤنڈز میں جو ہے وہ بچے نکلتے تھے. عصر کے ٹائم پہ آپ دیکھتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں, پیرنٹس اجازت نہ دیں, ایگزام, اور نہیں جی نہیں ہمارا میچ ہے ہماری. لیکن آج کل وہی چیز شفٹ ہو گئی ہے ڈیوائسز پہ. بچے کہتے ہیں کہ موبائل پہ ہی میں کرکٹ گیم کھیل لیتا ہوں, میں موبائل پہ ہی جو ہے لیپ ٹاپ پہ گیم. تو وہ چیز جو فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے نوجوانوں میں خاص طور پہ, مڈل ایج میں بھی. اب یہ 5واں فیکٹر ہے جس میں فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. لوگ ایکسرسائز سے اور کھیل سے دور ہوتے جا رہے ہیں, گھروں پہ بیٹھتے ہیں, ڈیوائسز پہ آ گئے ہیں, اور وہ چیز جو ہے وہ اب شوگر بڑھتی جا رہی ہے. اسی اب یہی میں کہتا ہوتا, میری فیمس سینگ ہے کہ اب ہسپتالوں میں رش بڑھ گیا ہے, گراؤنڈز میں رش کم ہو گیا. یعنی جو میدانوں میں پہلے رش ہوتا تھا تو اسپتال ہمارے غیر آباد ہوتے تھے, لیکن اب یہ ریورس ہو گیا. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں بتائیں. اگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فاسٹ فوڈ یا اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ آرگینک نہیں ہیں ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو شوگر نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہیلدی ڈائٹ بھی لیتے ہیں, مطلب آرگینک فوڈ بھی لیتے ہیں, لیکن اس کی کوانٹٹی زیادہ رکھتے ہیں, تو ان کو بھی شوگر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیملی ہسٹری کا بھی ہے. اگر آپ کے جینز میں ہے اور آپ کی کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک زیادہ ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ آرگینک لے رہے ہوتے ہیں, ہول گرین لے رہے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ کوانٹٹی میں لے رہے ہوتے ہیں, اس سے کیا ہوگا, وزن بڑھتا ہے. جب وزن بڑھتا ہے, ساتھ آپ کی فیملی ہسٹری ہے, فیملی ہسٹری بھی آ رہی, وہ ایک رسک فیکٹر یہاں سے آ گیا. یہاں سے آپ کی جو ہے کیلوریز کا انٹیک کم ہو گیا, اور فزیکلی ایکٹیویٹی آپ کی کم ہے. آپ بیٹھے رہتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ ہیں, یا کوئی ایسا کام ہے جس میں زیادہ بیٹھا رہنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ کھیلتے بھی نہیں ہیں, آپ ایکسرسائز بھی نہیں کرتے, تو اس میں پھر رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ لیتے تو آرگینک فوڈ ہے, لیکن کوانٹٹی زیادہ رکھتے ہیں, ساتھ فیملی ہسٹری چل رہی ہوتی ہے, فزیکلی ایکٹیویٹی ہے کوئی نہیں, تو پھر باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. جب انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, اب اس میں 1-2 فیکٹرز اور بھی ہیں, وہ جو کہ زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے حوالے سے. وہ ہے اسٹریس. وہ اسٹریس فیکٹر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ٹینشن لوگوں میں, اکنامک حالات, جیسے بھی چیزیں حالات چل رہے ہیں پاکستان کے, اس میں لوگوں میں اسٹریس آ گیا. ٹھیک ہے, کاروبار صحیح نہیں چل رہا, فیملی پریشرز ہیں, تو کنٹینیوس اسٹریس ایک بندے کو جو ہے نا, اس میں بھی پھر باڈی میں انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے. کئی ایسے ہارمونز ہیں جو باڈی میں نکلتے ہیں, اور وہ ان رسپانس ٹو اسٹریس نکلتے ہیں, اور وہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اب یہ فیکٹرز دیکھ رہے ہیں آپ, رائٹ, ٹھیک ہے, لیکن کھانے کے اسٹریس لیول آ گیا. ایک اور چیز بڑی ضروری میں مینشن کروں گا, وہ ہمارا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ چینج ہو گیا. بالکل ٹھیک. پہلے کچھ لوگ جو ہیں پرانے وقتوں کے, وہ عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے, اور صبح فجر کے بعد جناب اپنے کاموں پہ چلے گئے, سارا کچھ. آج کل ریورس ہو گیا, خاص طور پہ 2019 یا 20 جب کووڈ آیا, تو اس میں تو یہ بات بہت زیادہ کامن ہوگی کہ لوگوں کا سلیپ سائیکل ہی چینج ہو گیا. اب لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن جو ہے دن میں سوتے ہیں. اب جو دن کی نیند ہے وہ کسی طریقے سے بھی ہیلدی نہیں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ دن کی نیند نہ دے دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہمارے لیے, اور دن کام کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں ایک فلسفہ ہے, کوئی حکمت ہے اللہ کی, جو کہ ہم بھولتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا سلیپ سائیکل چینج ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس بندے کی جس کی ڈائٹ ٹھیک ہے لیکن اس کو شوگر ہو رہی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے, عام طور پہ تو یہ میتھ بڑا عرصہ ایک کامن رہی کہ آپ نے اگر میٹھا کھا لیا ہے یا آپ میٹھا زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کو شوگر ہو جائے گی, تو میٹھا زیادہ کھا لیا تو شوگر ہو جائے گی, چائے میں چینی کم ڈالیں, یہ ایک میتھ بہت کامن رہی. لیکن آپ جو آج بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں 4 سے 5 میجر فیکٹرز ہیں, جن میں سے اگر کوئی بھی 1 یا 2 چیزیں بگڑتی ہیں تو آپ کو شوگر ہونے کا خطرہ ہے. ایسا ہی ہے؟ جی دیکھیے, یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی کہ جی میٹھا کھا لیں تو شوگر ہو جائے گی, یہ ایک میتھ ہے. ٹھیک ہے نا, کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ کھاتے بھی ہیں, مطلب میٹھا ان کو پسند ہے. دیکھیں آپ, سردیاں شروع ہوتی ہیں تو گجریلے چل رہے ہیں اور کھیر چل رہی ہے, سارا کچھ ہے, گرمیوں کے علیحدہ سوغات ہیں, چوریاں ہیں, یہ سارا, لیکن ان کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی. یہ ایک میتھ ہے. لیکن اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو چائے میں چینی نہیں ڈالتے, ٹھیک ہے, اور جب کسی جگہ جاتے ہیں تو چائے میں چینی اگر کوئی ڈال رہا ہو, کوئی ویٹر وغیرہ, تو منع کر دیتے, ڈانٹ دیتے ہیں, یار چائے میں نہیں چینی لیتا. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اسی وقت 5 منٹ کے اندر وہاں بسکٹ بھی آ رہے ہیں, وہاں کیک بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں چرگے بھی آ رہے ہیں, اسی چائے کے کپ کے ساتھ آپ بیکری کا اتنا سارا کھانا کھا رہے ہیں جس میں کیکس ہیں, بسکٹس ہیں, رس ہیں, رس ملائی.
وہ کیا چیز ہے؟ صرف چمچ، ایک چینی چمچ ڈال آپ نے روک دیا اور کئی گنا کیلوریز آپ نے جنک فوڈ یا پروسیس فوڈ کے حساب سے مٹھائی وہ لے لی. صحیح. تو آپ یہ سمجھیں زیادہ ہو گیا، بلکہ بہت زیادہ ہو گیا. تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ چمچ ایک چینی ڈال دیتے. تو یہ ایک میتھ ہے کہ چینی کھانے سے جو ہوتی ہے، جیسے میں نے کئی فیکٹرز بتائے، ان سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور آپ کو اگر اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے تو میرا تو یہ سیئنگ ہے کہ آپ جو ہمارا اسلامک وے آف لیونگ ہے نا، اس میں آئیں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ آئیں. اس میں نہ اسٹریس ہے، نہ ٹینشن ہے. نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھیں، فجر پہ جاگیں، کام کریں، عشاء کے بعد سو جائیں. صحیح. تو میں کہتا ہوں اس میں بہت بڑی ہیلتھ ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جیسے ہم نے ابھی متس کی بات کی، انہی متس میں سے نا ایک مت یہ بھی ہے کہ ہم شوگر کو نا سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. دوسرا ایک مت یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک دوائی سے آرام آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بھی اسی دوائی سے آرام آ جائے گا. کیا شوگر کے کیس میں یہ بات درست ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت درست بات کی. آج کل یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ مت ہے اور غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اگر ایک بندے کو ایک دوائی سے آرام آیا ہے تو سب کو اسی سے آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہر میڈیسن کا ایفیکٹ اسپیسیفک ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ اتنے اربوں انسان بنائے ہوئے دنیا میں، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ایک بندہ اس سے ڈفرینشیٹ کر پاتے نا، ٹھیک ہے نا. میری شکل سے ملتے کئی لوگ ہوں گے، لیکن آپ میرا فگر ہے، کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اربوں انسان بنے ہوئے لیکن ہر ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. فزیولوجی باڈی کی ڈفرینٹ ہے. مطلب فزیولوجی ٹھیک ہے، سیم ہے. آپ کے لنگس بھی اسی طرح کام کریں جس سے میرے کر رہے ہیں. آپ کا ہارٹ بھی اسی طرح مجھے سوٹ کرتی ہے، کچھ ایگزیکٹلی اسی طرح. جس طرح ایک کی پہچان، ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے اور ہم پہچانتے ہیں انہی نقوش کے بدولت، اسی طرح میڈیسنس کا، خوراک کا، لائف سٹائل کے اثرات جو ہیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. ایک دوائی جو آپ کو سوٹ کر رہی ہے ہو سکتا ہے مجھے سوٹ نہ کرتی ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ایک دوائی اگر ایک پیشنٹ کے لیے ٹھیک ہے، اس کا کنٹرول ٹھیک ہو رہا ہے شوگر، لیکن ہو سکتا ہے وہ دوسرا کی شوگر بلکہ ہائی ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ ایک میڈیسن جو ہے دوسرے ہر ایک کے لیے یوز کرنا ایک بہت بڑی مت ہے. اور یہ آپ کو ایک ماہر جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی دوائی رائٹ ڈوز میں رائٹ ٹائم پہ ٹھیک ہے. سر میں یہ بھی یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو تھوڑا سا شوگر تک لے جاتی ہیں؟ کیونکہ آج کل بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت کامن ہے، کولیسٹرول، فیٹی لیور، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اس پہ بے شمار ویڈیوز جو ہیں وہ ہم فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں مس انفارمیشن بھی بہت ساری ہے کہ آپ یہ والا کہوا پی لیں، یہ لیمو کھا لیں، اس سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ باتیں درست ہیں؟ یہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کون کون سی چیزیں لے جاتی ہیں ڈائبٹیز کی طرف؟ دیکھیے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ موٹاپا سب سے بڑا جو ہے، اور اوبیسٹی بہت بڑی ایک بڑی میں کہتا ہوں خطرناک بیماری ہے. خطرناک بیماری ہے جو کہ عام طور پہ پری ڈائبٹیز سے سٹارٹ ہوتا ہے. جو موٹاپے کے اگر، اور پاکستان میں جو ہے نا، آپ اس ہر 5 میں سے تقریباً 3 لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. ان میں سے ایک تو لازمی پری ڈائبٹک ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے، میرا وزن بھی ٹھیک ہے، لوگ اس کی تعریف کریں، یار تم پہلوان ہو، تم تو موٹے ہو، تم تو صحت مند ہو. اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اگر موٹاپا ہے، بندہ موٹا ہے تو وہ صحت مند ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور لوگوں کا بڑا اس میں پارٹ ہے، خاص طور پہ جو ہمارے 80% رورل آبادی ہے، ان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر جتنا بندہ موٹا ہوگا اتنا وہ صحت مند ہوگا. میڈیکلی یہ بات الٹی ہے. جتنا بندہ موٹا ہوگا، اس کا ویٹ زیادہ ہوگا، اس کو ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ موٹاپا جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے جس کی جو کہ میں کہتا ہوں رسک میں 2 گنا اضافہ کر دیتی ہے کہ اس شخص کو ڈائبٹیز ہو کے رہے گی. اب زندگی کس حصے میں ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ موٹاپا ہو گیا. دوسرا ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کی بیماری ہے. اور میرے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ جن لوگوں کو کرونک ہائپر ٹینشن ہوتا ہے تو ان میں بھی یہ ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ لائف میں کہیں نہ کہیں جا کر ان کو ڈائبٹیز ہو کر رہے گی. ایک یہ بات. دوسرا ایک کئی بیماریاں ہیں جن میں جو ہے وہ اسٹیرائڈ کا استعمال کرایا جاتا ہے. کئی بیماریوں میں جیسے ایستھما ہے، کووڈ میں کرایا جاتا تھا. اس سے پھر اوبیسٹی ہو جاتی ہے اکثر. اس سے اوبیسٹی بھی ہو جاتی ہے، اس سے آپ کو ہائپر ٹینشن بھی ہو جاتی ہے، اس سے آپ کو ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے بہت زیادہ وہ بھی اس کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک اور چیز جیسے کہ میں اب اس کو بیماری کہتا ہوں، آپ شاید اس کو نہ کہیں، وہ اسٹریس. جیسے کہ میں نے کہا انزائٹی، ڈپریشن،
پھر کچھ دوائی ان ڈپریشن اور سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرک پرابلمس میں کچھ میڈیکیشن دی جاتی ہیں, کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں, SSRI اس میں زیادہ امپورٹنٹ ایک دوائی ہے جو کہ ڈپریشن میں دی جاتی ہے. ان کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ان کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ بھوک زیادہ لگاتا ہے. جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو بندہ زیادہ کھاتا ہے, تو پھر وہ اوبیسٹی ہوتی ہے, موٹاپا ہوتا ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یار 2 سال ہو گئے اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں, اب ڈائبٹیز ہوگی. تو یہ چیز بھی ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور پھر نیند کا سائیکل کا میں نے بتایا کہ جو لوگ جو ہیں سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے رات کو جاگتے ہیں, ان کو نیند ہی نہیں آتی, ان کو پرابلم انسومنیا ہے, کچھ کھاتے بھی ہیں ظاہر کچھ کھاتے ہیں. تو یہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا ڈائبٹیز کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. سر ڈائبٹیز کے بعد یہ تو ہم نے ڈائبٹیز سے پہلے جو بیماریاں ہمیں یا جو چیزیں فیکٹرز جو ڈائبٹیز کی طرف لے کے جاتے ہیں, اب میں یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اویئرنیس پہ کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے ڈائبٹیز سے, اور جن کو ہے ان کو کنٹرول کروانی ہے, وہ آگے ہم اس پہ آتے ہیں. تو ڈائبٹیز پھر آگے ہمیں کن کن بیماریوں کی طرف شفٹ کر دیتی ہے؟ جی کیا دیکھیے, ڈائبٹیز اگر صحیح کنٹرول رہا جائے نا تو اس میں کچھ پرابلم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی ڈائبٹیز اپنے لائف سٹائل سے, میڈیکیشن سے اور ایکسرسائز سے, فزیکل ایکٹیویٹی سے, اپنے لائف سٹائل سے, ڈائٹ سے کنٹرول رکھی ہوئی ہے تو بہت سارے ایسے. اچھا, اگر کنٹرول نہیں ہے پھر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, اگر کنٹرول نہیں ہے اور آپ خیال بھی نہیں رکھ رہے اپنی صحت کا, تو پھر کئی کمپلیکیشنز آتی ہیں. میں تو میرے ایک استاد تھے میڈیکل کالج میں, پروفیسر آج کل ریٹائر ہو گئے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ڈائبٹیز جب پڑھاتے تھے ہمیں کہتے تھے ڈائبٹیز از اے مدر آف ڈیزیز, یعنی یہ بیماریوں کی ماں ہے. تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور اگر آپ نے کنٹرول نہیں کی تو پھر اس کے بہت بچے ہوں گے, اور بچے کون سے ہوں گے؟ کمپلیکیشنز کی شکل میں, پیچیدگیوں کی شکل میں, جس میں آپ کی سب سے زیادہ کامن جو ہے آج کل, جو کافی زیادہ کامن ہے, وہ کرونک کڈنی ڈیزیز ہے. آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ شوگر کا خیال نہیں رکھیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ کامن جو کمپلیکیشن ہے وہ نیوروپیتھی ہے. اگر آپ ڈائبٹک ہیں اور کنٹرول نہیں رکھ رہے تو آپ کی جو نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں, آپ کے ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان میں اس قدر جلن اور درد ہوتا ہے, خاص طور پہ رات کے ٹائم پہ, کہ آپ سو ہی نہیں سکتے. لوگ نیند کی دوائی لے کے سوتے ہیں کہ یار اگر ہم نیند کی دوائی نہ لی تو ہمارے پاؤں کا درد یا جلن جو ہے وہ ہمیں نیند ہی نہیں لینے دیتی. لیکن نیند کی دوائی سے بھی آرام نہیں آتا کیونکہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے, نیوروپیتھی چل رہی ہے, آگے پروگریس کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی کمپلیکیشن. دوسرا, ہارٹ پرابلم, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور انکنٹرولڈ ہیں تو آپ کی جو بلڈ کی ویسلز ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں, پھر آپ کو اسٹنٹس ڈالنے پڑتے ہیں, اور پھر وہ کارڈیولوجسٹ, اور پھر دوسرا یہ بڑی, پھر اسٹروک کا رسک بڑھ جاتا ہے, فالج, بلڈ پریشر ہے تو ظاہر ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. تو یہ بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اس کی. اچھا سر, یہاں تک اب ہم نے بات کی کہ اس کے خطرات کیا ہیں اور یہ خطرات ہمیں کیوں ہوتے ہیں, لائف سٹائل کی وجہ سے, ڈائٹ کی وجہ سے. اب ہم اس کو ریورس کرنے پہ آتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا اگر ڈائبٹیز نہیں بھی ہے, دونوں چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. صرف اوبیسٹی ہے, تھوڑا سا بلڈ پریشر ہے, کچھ اس طرح کا مسئلہ, یعنی وہ پری ڈائبٹک کی سٹیج پہ جا رہا ہے, تھوڑی سی اس کی ہائی ہے. یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کتنی ویلیو آپ کی جو HbA1c ٹیسٹ ہوتا ہے, جو آپ کا 3 مہینے کا ریکارڈ ہوتا ہے آپ کے بلڈ میں, وہ کتنی ویلیو کے بعد سچویشن الارمنگ ہے اور کتنی ویلیو سے نیچے الارمنگ نہیں ہے, یہ بھی بتائیے گا. اور پھر اس کو ہم نے حل کی طرف کیسے لے کے جانا ہے؟ اچھا دیکھیے, جو HbA1c کا آپ نے ذکر کیا نا, دیکھیے وہ ٹیسٹ جو ہے نا 5.7 سے اس کی وہ پری ڈائبٹک اسٹیج شروع ہو جاتی ہے. 5.7 سے 5.7% سے, ٹھیک ہے جی. اس سے نیچے تو ٹھیک ہے, آپ سیف ہیں, آپ نہیں. لیکن جیسے ہی 5.7 میں آپ آتے ہیں تو آپ پری ڈائبٹک, اب آپ کو کانشیس ہو جانا چاہیے. اب آپ کو کانشیس ہو جانا چاہیے, الرٹ لینا چاہیے, کیونکہ یہ وہ اسٹیج ہے جس پہ اگر بندہ الرٹ نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور اپنی لائف سٹائل کو اس وقت بھی سیٹ نہ کرے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھے, اپنی اسٹریس لیول کو کم کرے, اور نیند اور باقی فیکٹر جو میں نے ذکر کیا, اگر اس وقت وہ ٹھیک کر لیتے ہیں اپنی لائف سٹائل کو, تو یہ 100% ریورس ہو جاتی ہے, یہ واپس چلا جائے گا 5.7 سے بیک. لیکن اگر اس وقت بھی اگر بندہ جو ہے وہ نہ الرٹ ہو تو پھر یہ آگے بڑھتی رہتی ہے. پھر جیسے ہی 6.4% آتا ہے لیول, تو پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز انٹر ہوتی ہے. اب ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس میں پھر میڈیکیشنز آ جاتی ہیں. لائف سٹائل ہوتا ہے, ہم دیتے ہیں شروع کے 3-4-6 مہینے کہ اگر آپ ٹائپ 2 میں انٹر بھی کر گئے تو آئیے لائف سٹائل ٹھیک کرتے, لیکن سارے لوگ نہیں اس پہ آتے. اچھا سر, پری ڈائبٹیز کی سٹیج پہ, یا اگر کسی کو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ 6 مہینے کا, اس سٹیج میں کیا وہ اپنی لائف میں چینجز لے کے آئے گا؟ ظاہر ہے آپ نے کچھ چیزیں آپ نے ڈسکس کیا, آپ نے بتایا کہ اسلامک وے آف لیونگ پہ آ جانا چاہیے, جلدی سونا, جلدی اٹھنا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریس فری ایک لائف سٹائل ہونا چاہیے, توکل آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. یہ تو چیزیں ہو گئیں. اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا اپنی لائف سٹائل میں؟ ابھی ہم بات کریں صرف جو پری ڈائبٹی میں آ رہے ہیں, یا جو وہ فرسٹ 6 منتھ, اس گروپ کی ہم بات کریں.
اچھا دیکھیں وہ تو جو لائف اسٹائل اس نے چینج کر لیا, ٹائم پہ اٹھا, ٹائم پہ سونا. دوسری چیز جو اس نے بیچ میں ڈالنی ہے فزیکل ایکٹیویٹی. اب اس نے کم سے کم آدھا گھنٹہ اس نے شام کا ہو, فجر کے بعد کو ٹائم اس کی پسند کا, جیسے لائف سے وہ ٹائم نکال سکے, لیکن اس نے اپنے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکالنا ہے, جس میں یا تو اگر وہ ینگ ایج میں ہے, تھوڑا سا ایج اس کی ینگ ہے, تو جم چلا جائے. وہاں کارڈیو ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ٹریڈ مل پہ اور سائیکلنگ میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ جم میں آپ کو ڈفرینٹ ویٹ لفٹنگ ہوتی ہے, تو وہ آپ اپنی ایج کے حساب سے وہ کریں. تھوڑا سا مڈل ایج ہے آپ, تھوڑا سا عمر بڑھ رہی ہے, جم پہ نہیں جا سکتے, ٹائم اتنا نہیں ہے, تیاری پکڑیں, یہ کریں, تو آپ سمپل واک کر لیں. جاگر پہنیں, شام کے آدھا گھنٹہ آپ کسی پارک میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ واک کریں. واک کرنے کے لیے ایک چیز ہے کہ وہ ذرا گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے, سڑک پہ نہیں, کسی کنکریٹ والے یعنی پکے فرش پہ نہ کریں, کیونکہ اس میں آپ کی جوائنٹس انڈر اسٹریس آ جاتے ہیں, وہ ایک الگ پرابلم ہے. ایک کچے گراؤنڈ پہ, گھاس پہ, یا جس طرح ٹریک ہوتا ہے ہر پارک پہ بنے, اس پہ آپ واک. ایک تو یہ آپ آدھے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی وہ بندہ اس میں لائے اپنی لائف اسٹائل میں. اگر کوئی کسی کو اسموکنگ ہے یا کوئی ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں ڈائٹ کے حوالے سے, اس سے کنار کشی اختیار کرے اور اپنے ویٹ کو کم کریں. سر بالکل آپ نے درست فرمایا. یہاں ایک چیز میں اور ڈسکس کرنا چاہوں گا. اصل میں نے ان چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے, بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں, انٹرویوز بھی میں کر چکا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈنر کرنے کے بعد 2 روٹیوں کے ساتھ آپ نے کھانا کھا لیا مکمل, اس کے بعد آپ نے چائے پی لی اور پھر آپ چہل قدمی کے لیے نکل گئے, چاہے آپ نے 15 منٹ کی, 20 منٹ کی, آدھا گھنٹہ کیا وہ افیکٹو ہے یا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں وہ افیکٹو ہے؟ دیکھیے دونوں افیکٹو ہیں, دونوں افیکٹو ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ پری ڈائبیٹک ہیں, تو آدھے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی شام والی وہ تو بہت ضروری ہے, تو وہ تو بہت زیادہ. نہیں, وہ تو آپ نے برسک واک کا ذکر کیا نا تھوڑا سا, لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کتنی افیکٹو ہے؟ یہ جو چہل قدمی ہے, ٹہل کے کھانا کھا کے, جی افیکٹو تو ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ جب تھوڑا کم ہو جاتی ہے نا, لیکن کم ہو جاتی ہے, بلڈ سرکولیشن کرتا ہے, آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے, تھوڑا سا بیڈ ٹائم سے آپ کا پیریڈ, کیونکہ جیسے ہی آپ کھانا کھا کے بیڈ پہ لیٹتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا ریسٹ کرتا ہے کہ آپ کی پری ڈائبٹیز ہے, اگر ڈائبٹیز ہے تو وہ بھی آپ کی شوگر انکنٹرول. لیکن اس میں وزن کم, وہ تو آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہو جائے گا, لیکن وزن کم میں اور ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں کیا یہ افیکٹو ہے؟ نہیں, وزن کم کرنے میں یہ افیکٹو نہیں ہے, کیونکہ اتنی زیادہ آپ کی کیلوریز برن نہیں ہوتی, تھوڑی بہت ہوتی ہیں لیکن وہ جو پہلی والی ایکسرسائز ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے. اچھا سر, اب ہم آ جاتے ہیں ان لوگوں پہ جن کی ایج تھوڑی زیادہ ہے یا کم ہے, لیکن اب ان کو میڈیسن کی ضرورت پڑ گئی ہے. وہ بلڈ پریشر کی دوائی لے رہے ہیں, ساتھ شوگر کی دوائی لے رہے ہیں, کولیسٹرول کی دوائی لے رہے ہیں. ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ آپ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے تو کرنا کیسے چاہیے اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں, پھر جو آپ کے کورسز ہیں اس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں. اچھا دیکھیے, جو میڈیسن کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیے اکارڈنگ ٹو دا ڈائگنوسس, آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈائبٹیز کا علاج کروانا چاہتے ہیں, آپ کو شوگر ہو گئی ہے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اسٹگما کہہ لیں تو ایک ہے اس کے ساتھ اٹیچ کہ یار شوگر ہوگی, تمہیں یہ ہو گیا, خاندان والے بات کر رہے ہیں, دوست یار تجھے شوگر ہوگی, یار بس تو مر جائے گا, تو یہ ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. جس طرح اور بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے, لیکن اس بیماری کا تعلق, میں اکثر اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں اگر آپ کو شوگر ہوگی نا تو سمجھے آپ کو ایک آرمی انسٹیٹیوشن میں جاب مل گئی, ایک آپ ڈسپلن لائف کرنی. مطلب ڈائبٹیز کا ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں بس آپ کسی کام کے قابل نہیں, تھوڑا سا ڈسپلن, بس ڈسپلن لینا. آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک میجر کی طرح اٹھنا ہے, صبح گراؤنڈ میں ایکسرسائز کے لیے جانا ہے, پریڈ کرنی ہے, پھر اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کرنی ہے, پھر یہ کرنا ہے. میری بات سمجھ, ایک ڈسپلن لائف جو کہ ایک تھوڑا ایزی گوئنگ سے باہر نکلنا, جو ایک سولجر کی ڈسپلن لائف. اس طرح میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ ایک سولجر بن گئے, کیونکہ اگر آپ ڈسپلن کر لیں گے سمجھے کچھ بھی نہیں ہے بیماری, نہ کمپلیکیشنز نہیں. لیکن اگر آپ کو دوائیوں پہ آنا پڑتا ہے اور آپ کی شوگر کنٹرولڈ ہے تو یہ ایک 3 چیزوں کی کمبینیشن سے کنٹرول کی جاتی ہے. رائٹ ڈوز پہ میڈیکیشن, رائٹ ٹائم پہ میڈیکیشن لینی ہے آپ نے, اور اس کا طریقہ رائٹ ہونا چاہیے. ساتھ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی میں نے کہا وہ کمبائن کریں, ایک اچھا لائف سٹائل جس میں ایکسرسائز بھی ہے اور آپ کا کام کاج بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, ایک لائف سٹائل. دوسرا آپ کی بیلنس ڈائٹ, ایسی ڈائٹ جو کہ آرگینک ہو, جس میں سبزیاں بھی ہیں, فروٹس بھی ہیں, گوشت بھی ہے, تھوڑے سے چاول بھی ہیں, ہول گرین آٹا بھی ہے, ہول ویٹ, بیلنس ڈائٹ لیں جس سے آپ کو نہ ڈیفیشنسیز ہوں گی نہ کمپلیکیشنز ہوگی, آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہے. یہ 3 چیزوں کی کمبینیشن سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. سر آپ کا سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ جو ہے, شارٹ ویڈیوز بڑی وائرل ہیں, میں نے کہیں پہ پڑھا بھی تھا, آپ بول رہے تھے کہ انسولین کا جو استعمال ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں وہ گناہ ہے میڈیکلی. تو یہ آپ کیوں کہتے ہیں, اور کیا انسولین کے بغیر جو ہے آگے والی سٹیجز پہ
شوگر کو کنٹرول کرنا آسان ہے واقعی؟ دیکھیے یہ جہاں تک یہ سوال ہے آپ کا کہ جی یہ کیوں کہتا ہوں کہ جی جو انسولین کا استعمال ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ایک میڈیکلی گناہ ہے، یہ بیسیکلی اس کے پیچھے میرا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. میں باہر کے ممالک میں بھی رہا، وہاں پریکٹس بھی کی، میرے پیشنٹس بھی ہیں باہر کے جو فارن پیشنٹس ہیں آج تک. تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، خاص طور پہ امریکہ ہے، فرانس ہے، سنگاپور ہے، اور جیسے سعودی عربیہ، ان ممالک میں جو پریکٹس ہے، خاص طور پہ جو امریکہ اور یورپ ہے، اس میں جو پریکٹس ہے ڈائبٹیز کی، وہ ہمارے یہاں بکس سیم ہے، ایف ڈی اپروڈ میڈیکیشنز وہی ہیں، ساری بکس یا جو گائیڈ لائنز ہیں وہ وہی، جو وہاں کی گائیڈ لائنز ہیں وہ پاکستان میں بھی پریکٹس ہو رہی ہیں، پڑھائی بھی جا رہی ہیں. لیکن جب آپ پریکٹیکل گراؤنڈز میں آتے ہیں، جب علاج کی بات ہوتی ہے، تو یہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ جو ہے نا اتنی زیادہ متس اور غلط فہمیاں میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں کو فیڈ کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ایک تو لوگ رائٹ ٹریک سے، رائٹ ٹریٹمنٹ سے ہٹتے جا رہے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ جب میں نے باہر دیکھی پریکٹس اور اس میں اور یہاں پہ جو پریکٹس ہو رہی تھی، بڑا فرق تھا. اور خاص طور پہ انسولین کے حوالے سے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ پیشنٹس کو جیسے ہی شوگر انکنٹرول ہوئی، انسولین پہ ڈال دیا، اور پھر وہ کیا ہوا، اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوئی، پھر ڈوزز بڑھاتے گئے. مطلب کئی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں، مطلب 60 یونٹ صبح لے رہے ہوتے ہیں، 60 یونٹ رات کو لے رہے ہوتے ہیں، یعنی اوور. مطلب کئی تو ایسے بھی ہیں جو کہ یونٹس کی تعداد 150 یونٹس یا 200 یونٹس 24 آورس پہ، ان کا خرچہ بھی بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ انسولین مہنگی ہے، اور پھر ان کے کنٹرول بھی نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں، موٹاپا، وزن کا بڑھنا، ہائپوگلائسیمیا کا رسک، وہ ایک الگ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ یار باہر تو ایسا نہیں ہو رہا، باہر تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں آپ ایک آدھ دوائی پہ سارا کچھ کنٹرول ہو رہا ہے، تو کیا ہے. تو جب دیکھا گیا، تحقیق کی، میری جب ریسرچ کی، تو پتہ چلا یہ ساری چیز جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رائٹ ٹریک پہ نہیں ڈالتے. یعنی وہ جو کمبینیشن ہے، تینوں کا کمبینیشن اس پہ نہیں ڈالا جاتا. کہتے ہیں بس ایک ہی دوائی ہو، انسولین ہو، اسی پہ کنٹرول. تو یہی وجہ. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ڈاکٹرز اور فزیشین سے زیادہ تھوڑا سا عوام کا بھی قصور ہے اس حوالے سے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوائی ہی ایسی دے دی جائے کہ ہمیں نہ جم جانا پڑے، نہ کوئی ایکسرسائز کرنی پڑے، نہ واک کرنی پڑے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی دوائی دے دیں اور اس کے بعد وہ چیک کرتے رہتے ہیں دوائی کھا کے کہ کنٹرول ہو گئی ہے. پھر اس میں ظاہر نہیں ہوتی. آبویسلی جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ پھر ڈوز بڑھائے گا یا آپ کو تھوڑا بہت کہے گا ایکٹیویٹی. اس میں کتنا قصور آپ سمجھتے ہیں عوام کا ہے؟ جی جی بالکل، اس میں زیادہ تر قصور عوام کا ہے. ڈاکٹرز آپ کو جو پرسکرائب کرتے ہیں تو ساتھ آپ کو لائف سٹائل کا بھی بتاتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن آپ اس طریقے پہ نہیں آتے جس پہ تھوڑی سی محنت ہے. آپ دیکھیں نا، تھوڑا ہم آرام طلب ہوتے جا رہے ہیں نا، تو ہم اس چیز پہ نہیں آتے جس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو تھوڑا سا سوچ وچار کرنی پڑتی ہے، سوچ سمجھ کے کھانا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا گراؤنڈ میں نکل کے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم آسان پسند ہو گئے، آسانی ہمیں چاہیے، شارٹ کٹ ہم لیتے ہیں. تو شارٹ کٹ ہم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب چھوڑیں، ہمیں کوئی ایسی دوائی دے دیں جس سے ہم سب کچھ کھائیں، بیٹھے رہیں، باہر نہ جائیں، بس اپنا جو بھی جاب ہے وہ کرتے رہیں، اور ہم کھانا بھی سب کچھ کھائیں، ہمیں کوئی. تو پھر ظاہر ہے پھر جو ہے معالج کا قصور تو نہیں ہے، پھر انسولین پہ آنا پڑتا ہے. اور میں نے دیکھا کئی لوگ ہیں وہ انسولین لگانے کے بعد جب انسولین ان کو دی جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کھاتے ہیں. اور جب میں ان کو منع کرتا ہوں یا کوئی بھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار، تم نارمل تم ڈائبیٹک ہو اور 10 سال تمہیں شوگر کے ہو گئے، اور تم اب وہ نارمل ڈائٹ کھا رہے ہو، پروسیس فوڈ کھا رہے ہو، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہو جن کا تمہیں من ہے، مٹھائیاں کھا رہے ہو، کیک کھا رہے ہو، کیوں؟ جی میں انسولین لگاتا ہوں. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر آپ انسولین لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے، یعنی آپ کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ چیز ہے. سر آپ جو کورس کرواتے ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ایک تو وہ کتنے دن کا کورس ہوتا ہے، اور اگر ایک پیشنٹ ایسا ہے جو میڈیسن پہ آ چکا ہے اور وہ میڈیسن کے بغیر ظاہر ہے اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، تو آپ کورس کس طرح سے کرواتے ہیں؟ اس میں مختصر بتا دیں کہ کیا چیزیں ہیں، اور پھر کتنے عرصے میں وہ چیزیں ریورس کی طرف چلی جاتی ہیں. ہاں جی دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو اپنے کورس کے حوالے سے ہی بتانا چلوں کہ میری اس کورس کے حوالے سے ایک بڑی مشہور سیئنگ ہے، میرے فالوورس کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی ڈائبٹیز شوگر کی بیماری نہیں ہے جو کہ کنٹرول نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک، چاہے وہ کمپلیکیشنز کے ساتھ ہے یا وداؤٹ کمپلیکیشن کے ساتھ. یہ تو ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ یہ جو میرے کمبینیشن ہے اس تینوں چیزوں کا، مطلب لائف سٹائل کا، ڈائٹ کا، اور ساتھ میں جو ہے میڈیسنز کا، وہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہے. دنیا کی جتنی بھی بڑی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، ایف ڈی اے، وہ اس پہ متفق ہیں کہ ڈائبٹیز جو ہے میڈیسن کے ساتھ ساتھ
وہ لائف سٹائل اور ڈائٹ سے کنٹرول کی جاتی ہے. بالکل. میں نے صرف یہ کیا اس پروگرام میں کہ میں نے پریکٹیکلی جو ہے فرسٹ ٹائم ان پاکستان میں نے یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے جس کا یہ ہے کہ میں دوائیوں, لائف سٹائل اور بیلنس ڈائٹ کی کمبینیشن سے, جو میری اس پروگرام کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک میڈیسن ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, اسی طرح ایک ڈائٹ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, اسی طرح ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ہر ایک کی, جیسے میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ جیسے انسان کو سب انسان اللہ تعالیٰ نے اتنے انسان میں, لیکن ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے. ہاں, اس کی فزیولوجی چیزیں سب ڈفرینٹ ہے. اسی طرح میڈیسن کا اثر آپ پہ کچھ اور طریقے سے ہوگا, سیم میڈیسن اس پہ کسی اور طریقے. تو ایک میڈیسن جو ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, ایک لائف سٹائل, ایک ایکسرسائز ہر ایک کی طرح. کسی کی جوائنٹ کا پرابلم ہے, نہیں جا سکتا, نہیں واک کر سکتا, تو اس کو اس طریقے کی ایکسرسائز کروائی جائے جو اس کو چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ اس کو بیڈ پہ لٹا دیں. ٹھیک ہے سر, آپ سے جو لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا ظاہر ہے ہم آپ کے لنکس بھی شیئر کر دیں گے, لیکن اگر آپ کوئی ان کو کوئی چیز بتانا چاہیں, آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کریں تو آپ بتا دیں. جی میرے فیس بک پہ جو ہے وہ میرے پیج پہ آئیں, جی انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ آپ آئیں تو میرے ٹیم کے جو میرا جو کانٹیکٹ ہے وہ سارا شیئر ہو جاتا ہے. آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں, میرے لنک شیئر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کانشیس ہیں اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, یا جو کسی پرابلم کا شکار ہیں, دونوں کے لیے اس انٹرویو میں کہیں نہ کہیں ایک رہنمائی موجود ہے کہ کس طرح سے 3 جو فیکٹرز ہیں نا, ان پہ اگر آپ کام کریں, کیونکہ نارملی زیادہ تر لوگ بس ایک چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور باقی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ڈیزائرڈ رزلٹس نہیں ملتے شوگر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹس ملیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ تینوں چیزوں پہ کام کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.